اوہو، ہمارے یہاں ایک ملک سے 2 جوڑے آئے مستورات کے خروج کے لیے، اسی وقت میں 2 جوڑے اور آ گئے. یہ 2 جوڑے تو کالے، 2 جوڑے گورے. جب ان کی تشکیل ہونے لگی 4 کی جماعت کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے نکلیں گے، ان کے ساتھ کیسے نکلیں گے، اور ہمارے تو ملک میں ان کا علاقہ الگ ہے، ہمارا علاقہ الگ ہے، ان کے محلے الگ ہیں، ہمارے محلے الگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ گزر نہیں ہوگا. تو ساتھی کہنے لگے بھائی اصل تو دین سیکھنا ہے نا، تو اگر یہ آپس میں تشکیل نہیں چاہتے ایک ساتھ تو الگ الگ تشکیل کر دو ان کی، کیا حرج ہے، اصل دین سیکھنا ہے. میں مشورے میں حیران ہو گیا جب ایک صاحب نے رائے دی کہ بھائی دین سیکھنا ہے اصل تو، اگر ان کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتے تو کوئی حرج نہیں، ان کی تشکیل الگ کر دو، ان کی الگ کر دو. میں نے کہا نہ بھائی نہ، دین سیکھنے کے تو بہت راستے ہیں. اس دعوت کے ذریعے سے تو امت کو اس طرح مجتمع کرنا ہے جس طرح یہ امت دور صحابہ میں مجتمع تھی. اگر یہ دونوں کالے گورے ایک ساتھ نکلنا پسند نہیں کرتے تو یہ دونوں جوڑے اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ ان کا خروج ہی نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ خروج میں نکلیں اور ساتھ نکلنا پسند نہ کریں. اس لیے کہ نقل و حرکت امت کو بنانے کے لیے ہے، یہ نقل و حرکت محض دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہ آپس میں متفرق ہو کر دین سیکھیں. خیر، بلایا ہم نے ان کو مشورے میں، نے کہا بھائی اس کام کا تو اصل مقصد امت بنانا تھا. اگر تم گورے کالوں کے ساتھ نکلنا پسند نہیں کرتے اور کالے گوروں کے ساتھ نکلنا پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کام سے امت کو تقسیم کر دیا جاوے، برادریوں میں، رنگوں میں، زبانوں میں. وہ دونوں روئے اور دونوں آپس میں گلے ملے اور کہنے لگے کہ زندگی کا پہلا موقع ہے میرے لیے کہ میں کسی گورے آدمی سے ملاقات کر رہا ہوں، ورنہ ہم اپنے ملک میں عیب سمجھتے ہیں کہ کالے گورے ساتھ رہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت امت کے ایمان اور اعمال صالحہ پر بغیر کسی زبان اور رنگ کی تفریق کے جمع ہونے پر آپس میں دلی محبتیں پیدا فرماتے ہیں. ود جو ہے نا، ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو، ود کہتے ہیں بے غرض محبت. جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ پر مختلف رنگ اور قبائل کی تقسیم کے بغیر جمع ہو جائیں گے، اللہ ان کے درمیان ود پیدا فرما دیں گے. ان کے درمیان اللہ ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لیکن دنیا میں جتنے بھی آپس میں تعلقات ہیں وہ سارے تعلقات اپنی غرض کے لیے ہیں، اور ود بے غرض محبت کو کہتے ہیں. وہ آپس میں مل کر روئے، آپس میں مل کر روئے. اور تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ جب تم اس راستے میں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے تو معاملات میں، اخلاق میں، معاشرے میں، امت ہونے میں کیسے جمع ہو جاؤ گے؟ جو خروج میں جمع نہیں ہے، جو خروج میں جمع نہیں، وہ واپس جا کر کیسے جمع ہو جائیں گے؟ واپس جا کر کیسے جمع ہو جائیں گے؟ مجھے یہ بات اس پر یاد آئی کہ اسی کوئی گنجائش نہیں کہ تبلیغ میں جماعتی اس طرح بنا دی جائیں کہ بھائی جن کو جن سے مناسبت ہو ان کے ساتھ نکل جائیں، بلکہ اجنبی لوگوں کے ساتھ رہ کر اخلاق معلوم ہوتے ہیں. ایک صاحب نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ جی فلاں آدمی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. حضرت عمر نے فوراً فرمایا هل سافرت معه،
کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ تجھے کیا معلوم اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہاں رؤسائے مشرکین نے چاہا کہ ہمارے لیے الگ انتظام ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ نے ان رؤسائے مشرکین کی چاہت پر ان کے لیے الگ انتظام کر دیا۔ ادھر تو ان سے آپ کی بات شروع ہوئی اور ادھر نابینا صحابی، ادھر ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، اندھے، انہیں کچھ پتہ نہیں کیا وقت ہے، کیا ہو رہا ہے مسجد میں، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دروازے سے چیخے وہ، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، مجھے بھی سکھلائیے اللہ نے جو آپ کو سکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، ان کے آنے سے آپ کو ناگواری ہوئی۔ اللہ تعالی نے عبسہ نازل کی، یہ ساری تنبیہ جو آپ کو کی گئی اسی اس پر کہ آپ نے ان کو تو الگ کر دیا جو طلب لے کر آ رہے ہیں، اور جن میں طلب نہیں ان کو آپ لے کر بیٹھے ان کی آپ کوشش میں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں جو سب سے بنیادی چیز رکھی ہے وہ یہ کہ امت کو طبقات میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ امت بنانے کے لیے انہیں رنگ، زبان اور قبیلے اور برادری کی نسبت سے نکالا ہے۔ یہ ساری نسبتیں امت کو کاٹنے والی ہیں، ان سب نسبتوں سے بالا تر ہو کر اس کام کو کیا جائے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ امت کی اجتماعیت یہ نہیں کہ اپنے اپنے زبان والے ایک جگہ جمع ہو جائیں، نہیں، امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت اس طرح جمع ہو کہ ان کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو جائے۔ امت اس طرح جمع ہو کہ ان کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے آنے کے لیے سب سے بنیادی سبب ہے، کیونکہ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اس اجتماعیت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اجتماعیت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ نقصان حسد سے پہنچتا ہے۔ سب سے زیادہ تفرق پیدا کرنے والا مرض حسد ہے، اس لیے کہ اجتماعیت ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے، اجتماعیت ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے۔ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا لوگ اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے پڑوس میں، آپ بھی جا کر کہیں گے کہ بھائی کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، مکان کی ضرورت ہو، سامان کی ضرورت ہو، برتن کی ضرورت ہو، ہمیں بتا دینا، پڑوسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ دنیاوی ضروریات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کو اخلاقی تقاضا سمجھتے ہیں، تو پھر دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کتنا ضروری ہوگا جب لوگ دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ حسد ہے،
وہ حسد ہے. تو یہ حسد ہے جو تعاون میں رکاوٹ بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. میں جو بتا رہا ہوں ضروری بات ہے کہ آپس کی اجتماعیت حسد سے بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ حسد کی وجہ سے حسد تعاون سے روک دیتا ہے. اجتماعیت تعاون سے ہوگی، اجتماعیت ایک دوسرے کے تعاون سے ہوگی، اور حسد تعاون سے روک دیتا ہے. حسد تعاون کرنے سے روک دیتا ہے. حسد تعاون کرنے سے روک دیتا ہے کہ ان کا ساتھ نہ دینا، کیونکہ حسد وہ دوسرے کے تعاون سے روک دیتا ہے. صحابہ کرام میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ جب وہ کسی خیر میں کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا اس لیے تعاون کرتے تھے تاکہ یہ خیر ہمارے اندر بھی آ جائے. یہ خیر ہمارے اندر بھی آ جائے. عجیب بات ہے، یہ خیر ہمارے اندر بھی آ جائے، اس لیے وہ آگے بڑھنے والوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہم سے چھوٹے ہیں یا ہم سے بعد والے ہیں یا ہمارے مقابلے میں نئے ہیں. یہ بات نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی. سنو، بہت ضروری بات ہے. وہ آگے بڑھنے والوں کا تعاون اس لیے کرتے تھے کہ خبر نہیں اللہ تعالیٰ ان کی کس صفت اور کس عمل سے راضی ہو کر ان سے کام لے رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ. میں جو بات عرض کی ہے سمجھانے کے لیے کہ اجتماعیت کو توڑنے والی چیز حسد ہے. صحابہ کرام میں ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ ہر آگے بڑھنے والے کو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، تو چلو اگر ان کو کوئی کام دیا گیا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے لے. اللہ اکبر. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے بہترین افراد ہیں. ایک کی تو صحبت قرآن سے ثابت. کوئی ابو بکر صدیق کی صحبت کے انکار کرے تو قرآن کے انکار کر رہا. جی ہاں، ان کی صحبت تو قرآن سے ثابت. کوئی اگر نعوذ باللہ کہہ دے کہ ابو بکر صحابی نہیں ہے تو وہ قرآن کی آیت کا منکر. دوسرا عمر، دونوں کا نیکیوں میں ایسا پڑ رہا بھاری. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو لیٹی لیٹی آسمان کے ستارے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی کہ اتنی بڑی تعداد میں بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہوں گی، اتنی تعداد میں بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہوں گی. اتنی تعداد ستاروں کی کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسمان کے ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے یہ آسمان کے ستارے. عمر کی نیکیاں اتنی جتنی ہے آسمان کے ستارے. حضرت عائشہ جواب سن کر پریشان ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کا درجہ ابو بکر سے بڑھ گیا، کہ عمر کا درجہ میرے ابا جی سے بڑھ گیا. اتنی تعداد نیکیوں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھی اس سوال جواب سے. تو سوال کیا کہ پھر میرے ابا جی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، جتنی نیکیاں عمر کی یہ ساری زندگی کی ہیں، اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی ایک رات کی ہیں. اتنی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی. اتنی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی ہیں. اور یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر عمر اور عمر کی اولاد
زندگی بھر نیکیاں کر لے تو ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسے درجے کے لوگ. یہ دونوں کے دونوں طواف کر کے نکل رہے تھے بیت اللہ سے. دونوں طواف کر کے نکل رہے تھے بیت اللہ سے. جب باہر نکلے حرم سے تو دیکھا کہ ایک جوان اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا تھا. اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر آ رہا تھا طواف کے لیے. دونوں کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح, یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا پیٹھ پر. اس کی اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے جو اللہ کی رحمت اس وقت سے متوجہ ہوگی, ہم بھی اس رحمت کا حصہ لیں. چلو واپس چلو, اس نوجوان کے پیچھے پیچھے اس سے دعا کی درخواست کریں گے. بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے مقام اپنی حیثیت پر نظر رکھ لیتا ہے تو دوسروں سے خیر کے لینے کا خیال ختم ہو جاتا ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. جو شخص اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا کوئی درجہ بنا لیتا ہے وہ پھر اپنے چھوٹوں سے خیر لینے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو میرا مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے میرا ان کے ساتھ رہنا یا ان کے سامنے جھکنا یہ میری حیثیت کے خلاف ہے. سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا. سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا. سب سے پہلا حسد جو ہوا وہ آسمان پر ہوا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ حسد کی وجہ سے تھا. انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں, مجھ سے کیوں سجدہ کرایا جائے جبکہ میں پرانا یہ نہ ہے, میں اعلیٰ یا ادنا. انا خیر من, یہ کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا کہ میں ان سے بہتر ہوں. اس بہتری کے احساس نے سجدے سے انکار کرا دیا. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی ایک خاص صفت یہ تھی جس سے ان میں آپس میں اجتماعیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے, باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سے ادنا ہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دونوں واپس مطاف میں آئے. اس کے پیچھے پیچھے چلے جوان کے. اس سے کہا حضرت عمر نے کہ تو میرے لیے دعا کر دے, اللہ میری مغفرت کر دے, اللہ میری مغفرت کر دے. تواضع. حسد تواضع کے خلاف ہے, کیونکہ حسد ہوتا ہے کبر کی وجہ سے. حسد ہوتا ہے کبر کی وجہ سے, اور حسد اس لیے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے کہ حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے بالکل. حسد کا اصل ترجمہ یہی ہے, اللہ کی تقسیم سے اختلاف, کہ آپ نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے. یہ ہے حسد کا صحیح ترجمہ. حسد کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا. اس لیے اللہ تعالی حاسد کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. حسد کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. حسد اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اللہ تعالی اس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر میں اپنے بندے کو کوئی نعمت دوں تو تم اس پر اس سے حسد نہ کرو. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں ایک خاص صفت یہ تھی کہ جب وہ کسی کو کسی خیر میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا تعاون کرتے تھے. وہ ان کا تعاون کرو تاکہ اللہ تعالی ہم سے بھی کام لے لے. عجیب واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار آئی, یمنی تلوار. فرمایا
اس تلوار کو، یہ تلوار کون لے گا؟ تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے کہ مجھے دے دیجئے، فرمایا نہیں، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان ہوا یہ تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، دونوں رشتہ دار، دونوں پرانے ذی استعداد صلاحیت والے، فرمایا نہیں، تم کو بھی نہیں۔ پھر اعلان ہوا کہ اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، تو اس کا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، اللہ اکبر۔ حق ادا کرنے کے اعلان سے دونوں ڈر گئے، حضرت زبیر بھی حضرت عمر بھی، دونوں ڈر گئے، ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ روایت میں ہے دونوں ڈر گئے کہ نہیں جی حق نہیں ادا کر سکتے۔ ان کے مقابلے میں، ان کے بعد کھڑے ہوئے ابو دجانہ، فرمایا میں اس کا حق ادا کروں گا، مجھے دیجیے۔ آپ نے تلوار ان کو دے دی، تلوار ان کو دے دی۔ روایت میں ہے کہ یہ جب اس تلوار کو لے کر نکلے وہاں سے تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے ہو گئے میدان میں، چل ہمارے ہوتے ہوئے تلوار ان کو ملی ہے تو ان کے ساتھ چل کے دیکھو کہ اللہ ان سے کیا کام لیتے ہیں۔ ہاں؟ یہ نہیں کہ ناراض ہو جاتے کہ بھئی ہم پرانے تھے، ہمیں کیوں نہیں ملی، ہم پہلے کھڑے ہوئے، ہمیں کیوں نہیں دی۔ نہیں، کیونکہ انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کو بھی چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لیا تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ ابابیل چھوٹا پرندہ، اس سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرایا، کوئی بڑی قوت طاقت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ قادر ہیں، کیونکہ وہ قادر ہیں، ان کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے۔ بہت سے ناقابل اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے گئے میدان میں، کام دیکھا، کام دیکھا۔ یوں کہیں کہ بھئی جو بھی آدمی کام کرے اس کے کام کو جا کر میدان میں دیکھو، اس کے کام کو جا کر میدان میں دیکھو، یہ نہیں کہ تم کام سے بیٹھ جاؤ اور کام دیکھے بغیر کہو کہ کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ کام کیے بغیر یہ کہنا کام نہیں ہو رہا اس کی کسی کو تصدیق نہیں کرے گا۔ کام کرتے ہوئے کام کرو تو تم کہو گے کام ہو رہا ہے، تم کہو گے کام ہو رہا، اگر کام نہیں کر رہے ہو تم کہو گے کام نہیں ہو رہا ہے، تم کہو گے کام نہیں ہو رہا، کیونکہ تم خود کام نہیں کر رہے۔ کام کرتے ہوئے کہو، کام کرو گے